الرحمن الرحیم۔ کسی بزرگ کا قصہ مشہور ہے جو درست ہونے کے علاوہ عبرتناک ضرور ہے۔ ان کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور عرض کی کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو نصیحت فرمائیے، گڑ کھانا چھوڑ دے۔ اس کو انہیں کل آنے کے لیے فرما دیا۔ اگلے دن جب وہ اس بچے کو لے کر آئی تو آپ نے فرمایا بیٹا گڑ کھانا چھوڑ دو۔ اس عورت کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگی اتنی سی بات کل ہی کہہ دیتے۔ اس بزرگ نے فرمایا کل تک مجھے خود گڑ کھانے کی عادت تھی، کل تک مجھے خود گڑ کھانے کی عادت تھی، اس سے گڑ چھوڑنے کو کہتا تو اثر نہ ہوتا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے دادا پیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ عورتیں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں۔ عورتوں کی بیعت قرآن سے ثابت ہے۔ ملاحظہ ہو پارہ نمبر 28 سورۃ ممتحنہ کی آخری اور پہلی آیت میں۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی جو بلا وجہ ہنس رہی تھی، اور دادا پیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی اتنا ہنسو جتنا رو بھی سکو، بیٹی اتنا ہنسو جتنا رو بھی سکو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کی حالت بدل گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ پھر وہ ساری عمر روتی رہی، وہ حالت بدل گئی۔ ایک دفعہ میں چکوال جا رہا تھا، کچھ فوجی میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، ان کے ہمراہ ایک مراسی بھی تھا۔ ان کی فرمائش پر اس نے ایک غزل سنائی جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ عاشقاں راز سے علامت اے پسر، عاشقاں راز سے علامت اے پسر، کہ آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر، کہ عاشقوں کی تین علامتیں ہیں کہ آہ سرد ہو، رنگ زرد ہو، اور آنکھیں آنسوں سے تر ہوں۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بینی ہی حالت تھی، بات بات پر آہ سرد بھرنا اور رونا عام تھا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، اس سے دل موم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے حضرات کی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، وہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں، ایک کمپنی کے نائب صدر ہیں، وہ کہنے لگے کہ مجھے رونا نہیں آتا، مجھے رونا نہیں آتا۔ وہ دل کے مضبوط بھی تھے اور کچھ تھوڑا بہت سخت مزاج بھی تھے۔ شاید میں نے ان سے بھی عرض کیا ہو، لیکن بعد میں کہا کہ بھائی آپ کو اگر رونا آئے تو یہ فیکٹری کیسے چلے گی یاد رہنا، آپ کو اگر رونا تو یہ فیکٹری کیسے چلے گی یاد رہنا۔ یہ لیے حدیث شریف میں آتا ہے ایسے حضرات کے لیے، ایسے حضرات کے لیے حدیث شریف کے الفاظ ہیں یا فتباکو ہیں، جزاک اللہ، فعلم تب کو فتباکو ہیں، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیں، جزاک اللہ۔ کیا الفاظ کیا ہیں پہلے؟ فعلم تب کو فتباکو، باب تفاعل سے ہے، اس کا خاصہ تکلف ہے۔ ہم حدیث میں ہے کہ رونا نہ آئے تو بس رونے کی شکل بنا لیں، یہ بھی رونے کے قائم مقام ہے۔ اللہ اپنی مہربانی عرض کرتا رہتا ہوں، کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں۔ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کرنا۔ ہمارے حضرت مولانا عمر پالم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ میں نے خود سنا ہے کہ آخری بیان تھا پاکستان میں، اس کے بعد سے انتقال ہو گیا۔
بیان میں فرما رہے تھے، ایک صاحب پوچھنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ حضرت فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، ایک پہیہ رڑ رہا ہوتا ہے، آدمی چل رہا ہوتا ہے، پھر فرمایا بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی یہ ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، دیکھو فرائض واجبات سنن مؤکدہ ان کو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی نفلی اعمال اذکار وہ اپنی ہمت کے مطابق جتنا ہو سکے کر لیا کریں، الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، وہ ہر ایک کی مصروفیات ہوتی ہیں، جتنی ہمت ہو کر لیا کریں، لیکن اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، فخر نہ آنے پائے۔ ہمارے حضرت مولانا سید حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ فرمایا نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا، یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ اپنی اس لیے ہمارے فرمانے لگے نیکی کا تکبر برا ہوتا ہے، نیکی کرنے کے بعد تکبر آ جائے، دل میں بڑائی آ جائے نا، فرمایا نیکی کا تکبر برا ہوتا ہے نا، کہ اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند، جھکنا بہت پسند یاد آپ ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تہجد پڑھیں لیکن دل میں یہ ہوگا یہ جو بستر میں لیٹے ہوئے ہیں یہ مجھ سے اونچے ہیں، مجھ سے آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا معلوم تیرے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کر رہے ہیں، ان کا آرام کرنا بھی ثواب ہے، الحمدللہ۔ پہلے بخاری شریف کے حوالے سے سنایا تھا نا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفیق، اور بن حضرت موسیٰ اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفیق کہ کیف تقرأ القرآن، کیا آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں، قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا قائما وقائدا، کہ میں کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں، بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں۔ ایک اور لفظ بھی ہے، ایک اور وہاں راکباً راکباً، پہلا یہ فرمایا آپ نے، پہلا قائماً وقائداً راکباً۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بخاری شریف جلد ثانی میں نکال لیں حدیث وغیرہ، یہ ہے نا، یہ کتاب المغازی میں ہے، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ میں کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں، بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں، سواری پر ہی پڑھتا ہوں۔
اور پھر آگے فرمایا وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا کہ میں وقفے سے پڑھتا ہوں یار. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. فرمانے لگے وقفے سے کر لیا کرو, تھوڑا تھوڑا کر لیا کرو یار. اللہ اپنی محنت آسانی اتنی ہمت ہو کر لیا کر الحمدللہ. پھر ہمارے نیک اساتذہ ہیں آپ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ کرام کے مشورے فرمانے لگے آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے الحمدللہ. مطالعہ کرنا اسی سبق کے لیے تیاری کرنا محنت کرنا. آپ مطالعہ کریں گے تو پھر آگے بھائی طلباء کو مطالعہ کی طرف توجہ دلا سکیں گے. میرا معمول رہا میں سب کتابوں میں تقریباً ہی تھا کہ مطالعہ کر آؤ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں سال کے شروع میں بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے. ان کا پہلے دن کا سبق یہ ہوتا ہے کہ یا علم ان البخاری, یہ پورا حاشیہ دیکھ کر حل کر کے ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حاشیے میں ایک لفظ تھا کتابتی غلطی تھی اس میں مولمر روایات حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب والے آپ کی خدمت میں یہ کیا تھا. بہرحال پھر مکہ مکرمہ میں ہمارے بزرگ عالم دین تھے کافی 86-87 سال ان کی عمر تھی. ان کی خدمت میں رکھا پھر میں نے یہ کتابتی غلطی ہے. اور ہاں وہ دوسرے نسخوں میں پھر معلوم بھی ہوا کہ یہ معظم کا لفظ نہیں, یہ معظم کا لفظ فی معظم الروایات, اکثر روایات میں یہ ہے. وہ جو نئے نسخے ہیں ان میں تصحیح ہے اس کی, اس میں غلطی ہے. قدیم کتب خانہ میں ہے. مل گیا نا آپ کو نہیں ملا. اللہ کتاب میں دیکھیں خوب مطالعہ کریں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بسم اللہ. چلو آپ کو ثواب ملے گا, انتظار کریں ذرا. کتاب میں دیکھنی پڑتی ہیں نا. مولانا زرقائی ظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے حدیث شریف کی کتاب کو ورق بھی پلٹنا ہو تو دائیں ہاتھ سے پلٹیں. بہرحال گنجائش ہے لیکن بہرحال اولا ہی ہے.
کتاب علم ہے اسی میں ہے. کچی قلم ہے، کچی قلم. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہی ہے وعلیٰ جب میں دیکھو دیکھ کتاب دیکھنے سے پھر رہا اور ذرا کچی قلم. چھ سو اچھا 600. جزاک اللہ صالح. دیکھو اب کتاب میں رہا اپنے بھائی نے کیا فرمایا تھا، ویسے یہی لفظ فرمایا تھا. یہ کچھ ہاں عربی میں کیا، ہاں را میں نے بھی را کی بنا، لیکن کتاب میں کچھ رہا میں اس لیے کتاب رہا میں نے دیکھی رہا. اصل کتاب ہے اس کا حوالہ دیکھا جائے تو پھر اس میں بعض دفعہ الفاظ میں فرق ہوتا ہے. ہاں یہ اس لیے میں نے کتاب کو مجھے صبح سے تھا مگر کتاب کھول کر دیکھنے والا. اللہ اپنی مہربانی فرمائیے. فقال معاذ لابی موسیٰ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں رکھیا کیف تقرأ القرآن. ہاں یہ ہے یہ دونوں حضرات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے 2 مختلف علاقوں میں ان کو قاصد بنا کر بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا. فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. پھر ایک جگہ ملاقات ہوئی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں. الحمدللہ قرآن پاک کا پڑھنا سننا سنانا یہ سنت بھی اوپر سے چلی آ رہی ہے الحمدللہ. قرآن پاک بہر زخار ہے زخار. تو فرمانے لگا قائما وقائدا وعلى راحلتی. یہ الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ ہیں قائما وقائدا وعلى راحلتی، کہ میں کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں، بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں. وعلى راحلتی، اپنی سواری پر ہی پڑھتا ہوں. اگر راکباً پڑھتے تو یہ روایت بالمعنی ہوتی اس لیے ہے روایت بلفظ ہی الحمدللہ. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں حدیث شریف میں روایت بلفظ ہی ہوتا ہے. جہاں ان کو شبہ ہوتا ہے راویوں کو کہ تو وہاں پھر وہ او کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں کہ شاید یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے الحمدللہ. یعنی کوشش کرتے ہیں کہ روایت بلفظ ہی ہو یا کرنا. اب وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا وَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، اور میں وقفے سے پڑھتا ہوں، وقفے سے پڑھتا ہوں. اقرأه شيئا بعد شيء، یعنی میں وقفے سے درمیان میں آرام بھی کر لیا الحمدللہ، جتنی ہمت اتنا پڑھ لیا الحمدللہ. وہ تو ابو داؤد شریف میں ایک حدیث گزری جو روز 10 آیتیں پڑھ لے وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا. جو روز 10 آیتیں پڑھ لے الحمدللہ، جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میں تقریباً سن 78 یا 79 سے قرآن پاک سنا رہا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تقریباً ہو گئے ہیں مخال 45 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں.
2026 نا 78 کتنا بن جائے گا سے تقریباً. ہاں جی اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. لیکن اب میں آپریشن کی وجہ سے گزرا ہے، لیکن تلاوت الحمدللہ کرتا رہتا تھا. پھر مہینے رمضان شروع ہوا تو پھر طبیعت خراب ہو گئی، لیکن تھوڑا تھوڑا اللہ کا شکر تکرار چلتا رہا، کوشش کرتا رہا. اللہ اپنی مہربانی، ہمت نہیں تھی لیکن بس اللہ کا نام لے کے بس میں پہنچ جاؤں صحیح سے میں چلوں. ان کی برکت سے اللہ پاک اللہ سے اللہ نے مہربانی فرما دی، پہلے سے بہتر ہے صحت الحمدللہ. تو الحمدللہ پھر کل ہی اللہ کا شکر میرا قرآن پاک ختم ہو گیا الحمدللہ. میں نماز میں تو نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن الحمدللہ پھر بیٹھ کر سنایا سا ہمارے حفظ الرحمان اور کچھ ساتھیوں کو. جیسے موقع ملتا سنا لیتا، اپنے گھر والی کو سنا لیتا، کبھی چھوٹے بچے حافظ ہیں ان کو سنا لے. زیادہ پھر ہمارے بھائی حفظ الرحمان ان کو کر اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی قرآن پاک سے تعلق رکھیں انشاءاللہ پھر اللہ پاک کی ذات الحمدللہ. یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہیں، اللہ یاد کرنے والوں میں اٹھائیں گے. بعد بچے کہتے ہیں ہمارا قرآن پاک ہمیں بھول گیا ہے، ان کی خدمت میں ہی رکھ دیا جاتا ہے کہ بس قرآن پاک یاد ہے. ایک رکوع 2 رکوع یاد کرنے کی نیت سے پڑھ لیا کریں. 3 آیتیں 5 آیتیں، ایک آیت سے لیکن تعلق رکھیں، یاد کرنے کی نیت سے پڑھ لیا کریں. باقی تلاوت کی نیت سے زیادہ پڑھ لیا، جتنا ہمت ہو پڑھ لیا. تلاوت کی نیت زیادہ. میں نے شاید پہلے بھی رکھ کیا ہو، ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں صحبت باہر دل، اس میں ایک بزرگ کا مرفوع لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ ہے. قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ ہے. فرمانے لگے قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کرنے. بس الحمدللہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں. پھر 1 آیت 2 آیتیں 3 آیتیں جتنا ہو سکے یاد کرتے رہیں. روز اگر 3 آیتیں بھی یاد کر لیں گے 6 سال میں آپ قرآن پاک کے حافظ ہو جائیں گے. ہمارے نانا جان تھے بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کا تعلق ہندوستان میں بات کا علاقہ وہاں سے اللہ اپنی مہربانی فرمائے. وہ اپنے بزرگوں سے تعلق کی بڑی برکت ہے. میں نے نانا جی کی زبان سے کبھی کسی کے بارے میں غیبت نہیں سنی. اتنی الحمدللہ طبیعت نیک اندر سے الحمدللہ. اپنی کھیتی باڑی کرتے، ہل چلاتے، مسجد میں امامہ کرواتے، بچوں کو پڑھاتے، قاعدہ پڑھاتے رہنا، اپنے ناظرہ قرآن کا کھیتی باڑی بھی کرتے رہنا. دیتا وہاں کھیت میں آم کا درخت تھا، آم کی ایک شاخ کے ساتھ ڈالی کے ساتھ قرآن پاک، وہ قرآن پاک ایک غلاف میں اور کپڑے میں لپیٹ کر اور وہاں وہ آم کی ڈالی کے ساتھ لٹکا رکھا ہوتا. اور جیسے ہی کھیت کام سے فارغ ہوتے بس وہ اپنا قرآن پاک کھول لیتے ہیں اور وہ شاخ سے کھول کر اور اپنے قرآن پاک تلاوت کر رہے ہوتے، یاد کر رہے ہوتے ہیں. غالباً تقریباً پوری زندگی یاد کرتے رہے. مجھے یاد کوئی 14-15 پارے یا 16 پارے یاد ہوئے، لیکن چونکہ یاد کرنے کی نیت تھی یاد کرتے رہے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ یاد کرنے والوں میں اٹھائے انشاءاللہ، حافظ میں اٹھائے اللہ. تو اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آگے قال اما فانا انام واقوم فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی. اما انا فانام واقوم کہ میں آرام بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں
وَأَقُومُ قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ اے کتنا پیارا جملہ، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ، ایک جوازی اور جوازی قانون لگا لیں تو كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، یہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے کہ میں آرام بھی کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي کہ میں اپنی نیند میں بھی اسی ثواب کی امید کرتا ہوں، كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي جس کی میں اپنے قیام میں عبادت کے دوران امید کرتا ہوں۔ نیچے لکھا ہوا لِأَنَّهَا مُعِينَةٌ عَلَى طَاعَتِهِ، کیونکہ یہ نیند بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھ لیں، اللہ اپنی مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے کئی دفعہ نیند نہیں آتی، اب رات کو اللہ کا شکر نیند آ گئی الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ صبح اٹھا طبیعت میں نشاز تھی الحمدللہ، کچھ اپنے معمولات ٹھوٹے پھوٹے تھے وہ بھی کر لیے۔ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، اس لیے کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں علماء کا سونا تو ہے ہی عبادت ہے، یہاں سے آگے ہر نمازی کا سونا، ہر مسلمان کا سونا عبادت شمار ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، انی احتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ میں اپنی نیند میں بھی اسی ثواب کی امید کرتا ہوں جس ثواب کی قیام میں امید کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، میرے حضرت فرمائے لگے نا جامع شفیع شیخ وحدی حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کی نیت کر لیں، بس یہ سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کی نیت کر لیں، اور وہ تقریباً ہوتی ہے الحمدللہ۔ سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کی نیت کر لیں، رات کو آرام کر رہے ہیں یا دن کو بھی آرام کر رہے ہیں، بس نیت یہ ہو کہ میں آرام اس لیے کر رہا ہوں جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی، جسم میں تھکاوٹ دور ہوگی۔ جب سو کر اٹھوں گا، اگر نماز کا وقت ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گا اور نماز پڑھوں گا، اور پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کروں گا۔ اس نیت سے آرام کرنا چاندی نہیں سونا پڑے گا، بلکہ سونے سے بڑھ کر الحمدللہ یہ ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ توفیق سے کر دیتا ہوں نمازی حضرات کا سونا بھی سونا ہے، سونا الحمدللہ۔ ہاں یہ بخاری شریف ہے، اسی روایت سے مستنبط ہے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، یہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے، ایک قدم کو جنت کا قدم بناتا ہے۔ اب آپ الحمدللہ رات کو آرام کیا الحمدللہ، اور سحری کی، اب اس کے بعد اب یہ ساری گھڑی الحمدللہ، یہ سب نیکی نیکی الحمدللہ۔ سحری کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم الحمدللہ۔ ابھی سب نے روزہ رکھ لیا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اور پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کریں۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں دین دار الحمدللہ۔ یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ نے، وہ اللہ نے تقسیم کر رکھی ہیں الحمدللہ، خود ہی اللہ نے اپنی رحمت سے تقسیم کر دی ہیں، لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بعد میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہیں، آگے نہ ہو وہ 2 کام بھی کر لیتے ہیں، 3 بھی کر لیتے ہیں، سب میں کسی صلاحیت نہیں ہوتی الحمدللہ۔ بعض ایسے حضرات نے، لیکن میں نے کہ علم دین ہے، یہ بھی بڑی توجہ چاہتا ہے، محنت چاہتا ہے، یکسوئی چاہتا ہے کافی، لیکن بعض ہمارے حضرات ایسے بھی ہیں الحمدللہ، اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، وہ 2 جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور تاجر بھی تھے، یاد رکھو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن عام طور پر ہی ہے کہ سب میں ایک جیسی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالی غالباً وفات پا گئے، حضرت مولانا رشید میاں صاحب
علامہ برکات ملالیہ کے ماموں تھے، ماموں دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے، یہاں پاکستان میں تشریف لائے تو پھر میں اس وقت غالباً حج کے سفر پر تھا، واپسی ہوئی تو پھر اللہ نے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی، ہم ہندی میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، فرمانے لگے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث کیا، دورہ حدیث کرنے کے بعد حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے پوچھا کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو میرے ذہن میں جو خیال تھا وہ بتلا دیا کہ حضرت میرا کاروبار کرنے کا ارادہ ہے، کاروبار کرنے کا، کچھ اگر وقت ہوا تو کچھ 100-200 بھی پڑھا لوں گا، میرا کاروبار کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت فرمانے لگے پھر تو تم سیٹھ بنو گے، سیٹھ، پھر تو تم سیٹھ بنو گے، سیٹھ۔ ہاں، مقصد یہ تھا کہ حضرت فرمانے لگے دیکھو ہم نے بڑی محنت سے اور کوشش سے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے الحمدللہ، چلو اللہ نے صلاحیت بھی دے رکھی ہے، استعداد بھی دے رکھی ہے، تو آپ چٹائیوں پر بیٹھ کر ہی آپ خدمت کریں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کاروبار کرنا وہ بھی الحمدللہ ایک نیک کام ہے، اس میں کوئی ہے نہیں، لیکن آپ حضرات نے جو پڑھا ہے جس مقصد کے لیے کوشش کریں گے اسی میں لگے الحمدللہ۔ دیکھو یہ لوگ بھی جو ہمیں چندہ دیتے ہیں آگے نا ان کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کاروبار کرنا، 1 روپے نہ دے آپ کو یاد رکھنا، ہاں وہ بس اسی دھبے کی وجہ سے یا قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے الحمدللہ، ہماری ذات کی وجہ سے کیا لگا، لیکن بہرحال میں نے کیا نا کچھ حالتیں مختلف ہوتی ہیں الحمدللہ سے، سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہمارے، اللہ تعالیٰ اپنے بھائی مولانا ہارون صاحب اپنے ماشاء پڑھاتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اپنا روزی کا وسیلہ بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کچھ شیئر کر لیتے ہیں الحمدللہ، کوئی گنجائش الحمدللہ سب کے۔ ہم میرے پاس یہاں ایک طالب علم پڑھتے رہے، انہیں گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ بیچارے گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا یار، جیسے مجبوری ہے، پھر مجھ سے مشورہ کیا، میری زبان سے نکل گیا، میں کہا آپ لگے رہو جیسے بھی ہو سکے لگے رہو، بہرحال بس ان کے دل میں یہ بات اتر گئی، بیچارے پڑھتے رہے وہ پھر نے ایک رکشہ لے لیا اور وہ رکشہ لے کر بس ایسے وہ بھی پڑھتے تھے اور چھٹی کے وقت میں جب رکشہ بھی چلا لیتے اپنے اسے اپنی ضرورت پوری کر لیتے اور رکشہ چلاتے چلاتے ہی دورہ حدیث کر لیا۔ پھر مجھے ایک دن ملے، کہنے لگا اب اللہ کا شکر میں ایک مدرسے میں اسباق بھی پڑھا رہا ہوں الحمدللہ اور ساتھ ساتھ خدمت بھی کر رہا ہوں الحمدللہ، اصل ہے شوق ہے الحمدللہ۔ ہمارے حضرت بھائی مفتی عبداللہ صاحب آپ کے والد گرامی ہمارے حضرت ڈاکٹر مفتی الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی شوق تھا الحمدللہ، میں نے خود دیکھا الحمدللہ۔ میں سن 82-83 میں جامعہ مدنیہ میں پڑھتا تھا، ہمارے ماموں صاحب سن 82 وہ ہر کے ساتھی ہیں الحمدللہ دورہ حدیث میں الحمدللہ۔ میں اس سال جامعہ مدنیہ میں الحمدللہ تجوید پڑھتا تھا، تجوید داخلہ لیا، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا دورہ حدیث والا سال تھا، اگلے سال الحمدللہ وہاں جامعہ مدنیہ میں پھر حضرت مدرس بھی لگ گئے، ان میں پھر دوسرے سال میں میرا بھی ایک سبق ہر کی خدمت ہے، ہر کے پاس تھا، غالباً کوئی ریاضی کا تھا، پھر اس کے بعد شرح تعامل کا بھی کچھ حصہ ہاتھ میں پڑھایا الحمدللہ۔ اصل تو میرا وہاں تجوید میں داخلہ تھا، وہاں جامعہ مدنیہ میں ساتھ ساتھ اپنے نیک اساتذہ کرام سے بھی الحمدللہ استفادے کا موقع ملا الحمدللہ۔ پھر میں نے وہاں تجوید پڑھنے کے بعد دوبارہ سے پھر 2 سال تجوید کے تھے، لیکن پھر دوبارہ میں نے صرف نحو دوبارہ سے شروع کیا الحمدللہ جامعہ قاسمی میں الحمدللہ۔ مفتی الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سائیکل پر آتے تھے، سائیکل پر بعد میں شہر میں ہر کوئی سائیکل پہ ہی دیکھا میں نے، اپنے وہ سامنے وہ سائیکل کے سامنے وہ ایک بس وہ ٹوکری سی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کتابیں رکھی ہوتی تھیں، پیچھے نہیں رکھتے تھے، کتابیں سامنے رکھتے تھے اپنے سائیکل پر جاتے ہیں۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، پھر یہ جو محنتیں ہیں یہ رنگ لاتی ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ میرے سے محمدیہ میں تشریف لائے، میں نے علامات النحوی اندر میں کچھ چھپ چکی تھی وہ پیش کی، میں یہ کتاب تھوڑی سی مطالعے کے بعد فرمانے لگے اگر یہ علامتیں ہیں اور یہ ہے نحو کی بنیادی باتیں ان کو اگر اجرا کے ساتھ پڑھ لیں تو پھر شاید جامع پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تقریب بار کے لیے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ وہ خشیہ جامع کا اپنا الحمدللہ مقام ہے، لیکن حالانکہ یہ تھا کہ یہ بنیادی چیزیں یا قواعد ہیں ان کو اجرا کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو الحمدللہ پھر آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ بڑے حضرات الحمدللہ خوب محنت الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ شروع میں ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے حافظ نے بتلایا کہ یہ ہمارے چوبی والے بزرگ صاحب کے پاس آئے، کوئی بڑی کتاب کسی کتاب کے پڑھنے کا ذکر کیا، لیکن وہ صاحب وہ شاید مجھے معلوم نہیں کوئی عبارت سنی ہے کچھ کیا، اس وقت شروع میں وہ اتنی استعداد نہیں تھی وہ کتاب پڑھ سکیں، تو اس نے انکار کر دی کہ میں نہیں ابھی اپنی پہلے بنیاد ٹھیک کرو الحمدللہ۔ پھر ماشاء اللہ پھر ہم نے اپنی وہ ہر مسافر ہمارا مجھے بھی اندازہ ہوا کہ واقعی ہے کہ جب تک یہ جڑ نہ ہو تو ان کتابوں کو پڑھنا مشکل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی علم دین کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ نہیں کچھ چلتے چلتے ہی چیز مل جائے، نہیں بہت ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے خوب محنت کرو گے تو کچھ ملے گا، کچھ کرو گے تو ہر کئی جملہ وہ تو خیر سخت ہے، کچھ کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن میں ہر اس جملے کو تھوڑا سا نرم کر کے کرتا ہوں، اور کچھ بھی ہے دیکھو اس زمانے میں طلباء سے کرتے رہتا ہوں، تم مدرسے کی چار دیواری میں سو کر بھی چلے جاؤ یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے الحمدللہ۔ طلباء کی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں دیکھتا ہوں یہاں پر بھی وہ ہمارے اساتذہ نیک علماء کرام ہے یہ پہلے 15 دن میں تشریف لائے ہوئے تھے، تقریباً کوئی 27 سال سے بھی 28 سال سے شعبان میں طلباء کا دورہ ہوتا ہے، وہ تقریباً 30-31 سال ہو گئے اس کو بھی ہیں، اور شعبان میں پھر ہمارے رمضان میں پھر ہمارے پہلے 15 دن ہمارے نیک اساتذہ علماء کرام کا، پھر اس کے بعد کچھ کل ہی ترجمہ تفسیر کا سبق ہے وہ کل ختم ہوا، یہ کل ہی ختم ہوا، مگر یہ پیر کو ختم ہوا تھا، آج کیا دن ہے؟ آج بدھ ہے، یعنی پرسوں ختم ہوا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی محمد افضل صاحب اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھیں، اس کی بڑی برکت ہے الحمدللہ۔ طالب علم رہیں گے تو علم دین کی طلب کے فضائل بھی حاصل ہوتے رہیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجۃ واحدہ، کتنی پیاری حدیث ہے نا، کہ وہ طالب علم جس کو اس حالت موت آئے کہ وہ علم دین کو طلب کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، لیحیی بہ الاسلام، نیت کیا ہے کہ اس کے ذریعے دین اسلام کو زندہ کرے گا، نیت یہ ہو دین اسلام کو زندہ کرنے کے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیت کی برکت سے اللہ دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں الحمدللہ۔ آپ قرآن پاک کو حدیث شریف کو ہے اس کو اپنے سینے سے لگائیں الحمدللہ، آپ دیکھ لیں لوگ آپ کی ایک لقمے خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ نسبت بہت اونچی نسبت ہے الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی میں نے کہا ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ ہمارے بھائی ہیں نیک، جو اندازہ ہے میں ملیشیا میں تھا، وہاں پر ایک نیک عالم دین تھے بیچارے، وہاں پر حالات ایسے تھے بیچارے مدرسے میں اخباری پڑھاتے اور دوسرے وقت میں اپنے بیچارے کاروبار بھی کرتے، تو ہم گاڑی میں جا رہے، کہنے لگا ہم تو دنیا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ میں کہ بھائی کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا نا، ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا
امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے انشاءاللہ۔ ان کو پھر تسلی ہوئی، کہنے لگے ہم کوئی دنیا کام نہیں ہے۔ بھائی دنیا کام اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے، لیکن کاروبار کرنا دنیا نہیں۔ کاروبار آخر صحابہ کرام نے بھی کیا الحمدللہ۔ ہندوستان میں ہے، یہ میں نے کہا گجرات کا علاقہ ہے، یہاں صحابہ کرام یہاں تجارت کی غرض سے تشریف لائے، لیکن صحابہ کرام کی تجارت لین دین اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہے اللہ۔ یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ایسی نیک نامی اپنا۔ ابھی میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر چند مہینے پہلے، وہاں ایک علاقہ ہے بروج علاقہ ہے، قائدر پورا علاقہ ہو، اس میں وہاں پر وہ یہ گجرات کے علاقے کے لوگ، یعنی بروج کے علاقے کے جہاں صحابہ کرام داخل ہوئے، وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں بات تھے وہ، یعنی ہیں وہ ہندوستان کے، لیکن یعنی کوئی یعنی بہت سے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، اسی بستی تھی پوری ان کی، وہاں مغرب کی بات چیت تھی، بعد میں الحمدللہ وہ اردو سمجھنے والے تقریباً سب الحمدللہ۔ بعض جگہ میں تو میں اردو میں بیان کرتا ہوا کہ پھر ترجمہ کر دیتے ہیں، انگلش میں ترجمہ کر دیتے ہیں، انگریزی میں ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں ترجمہ کی ضرورت نہیں پیش آئی، وہ سارے لوگ اردو سمجھنے والے تھے الحمدللہ۔ تو بہرحال بھائی لیاقت، اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے کرا رکھے۔ آپ اپنے والدین کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں والدین مدرسے میں داخل نہیں کرایا، نہیں، آپ کا مدرسہ دکان میں ہے، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، بس ان طلباء سے محبت رکھیں اور رکھتے ہیں الحمدللہ۔ جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء نیک اساتذہ کرام کو، اتنا ہی ثواب ان کی طرف ایک لقمے کی خدمت کرنے والے، ان کی طرف محبت کی نظر دیکھنے والے، سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں بھائی۔ ایسے آپ کی ڈاکٹری بھی ثواب الحمدللہ، ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، پورا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ آپ کا ایک شعبہ، ایک مشین کے اندر مہارت ہے، کون سی ہے؟ ہاں مشین ہے یا ویسے اس کے ہم کتنے شعبے ہیں ہمارا۔ میں بھی یہ بیماری کے مرحلے سے گزرا ہوں کہ اب کافی سے گزر رہا ہوں، اب میں تو پہلے ایک گولی تجویز نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ بعض ڈاکٹر حضرات انہوں نے اپنا گروپ بنا رکھا ہے اور وہ مشورہ کر کے پھر میری دوائی تجویز کرتے ہیں، استعمال کرتا ہوں۔ پورا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ۔ اس لیے بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مد نظر، پھر یہ خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہیں انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، خواہش جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ۔